انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو ساتھ ساتھ میں ریویو کرتا رہے. ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان جیسے ایک لانگ ٹرم ایک شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے وہ بنا لے اور بائی فیزز انسان آگے بڑھے. بین مانا کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے 5 سال کا ہدف بنائے اور 5 سال آگے بڑھے. اگر یہ 5 سال گزر گئے تو اگلے 5 سال کیا ہوں گے, اس سے اگلے 5 سال کیا ہوں گے, یہ شارٹ ٹرم. اور پھر لانگ ٹرم انسان جو ہے نا وہ گول بنا سکتا ہے. چونکہ واقعاً ایسا ہوتا ہے اور ہو چکا ہے, اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں نے بعض افراد کو دیکھا کہ ایٹ دی ایج آف 90 جب ان سے بات کی گئی تو دے ور کنفیوز. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے. مطلب اسٹل آف کورس دے وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ, لیکن بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مطلب کیا کرنا ہے نا. ہمیں فار ایگزامپل ظاہر ہے ایک باہر یقینوس ہے, اور ہوپ جو ہوتی ہے یہاں پر ویسے الٹا چکر ہوتا ہے. ہوپ ہونی چاہیے, امید رکھنی چاہیے, پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, لیکن کہیں پر جا کر امید جو ہوتی ہے نا وہ ڈسیونگ ہوتی ہے, دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. کہ انسان جو ہے نا فار ایگزامپل ایج کے کسی حصے میں پہنچ کر کہ جی اچھا میں تو 90 سال کا ہوں, وہ دیکھو 105 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا, تو اس کو یہ ہوپ جو ہوتی ہے کہ میں ابھی 100 سال تک جا سکتا ہوں. یہ کہ جی میرے دادا کی عمر جو ہے وہ 97 تھی تو میں 97 تک جا سکتا ہوں. دیٹس فائن. تو ایون ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دادا کی عمر جو ہے وہ 97 تھی, میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 73 74 ان کی ایج تھی. اب میں بالفرض قضیہ اگر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ مجھے پروردگار جو ہے نا وہ 74 75 تک کی مطلب جو ہے نا وہ ایج دے دیتا ہے, بالفرض قضیہ میں یہ دیکھوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرا بھی اسی اگر ایج میں جا کر انتقال ہوتا ہے, تو میں کم از کم یہ دیکھوں کہ اب اور اس میں کتنا فرق ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر میں دوسری طرف دیکھوں تو میری والدہ کا انتقال لیس دین 50 میں ہو گیا تھا. شی واز ناٹ ایون 50 یٹ, تو میں اس حوالے سے تو بونس پہ جا رہا ہوں. خیر, تو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 20-25 سال ہوں تو 5 سال کی پلاننگ کرے انسان. یعنی بجائے اس کے کہ 25 سال 5 سال کی, کہ انسان نے 5 سال کی پلاننگ کری, اس کے بعد دیکھے اگر یہ 5 سال جو ہے وہ انسان کے گول اچیو ہو گئے ہیں, 5 سال کے بعد مہلت ملتی ہے تو اگلے 5 سال کی پلاننگ کر لیں. اور اگر بیچ میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے تو خیر. اچھا, اب کرونا کے بعد بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو وائنڈ اپ کریں. انسان جو ہے نا وہ ڈینائل کی سٹیج پر ہوتا ہے, اور یہ جو شب جمعہ ہے, روز جمعہ ہے, اور یہ سورۃ الجمعہ جو ہے اس کے اندر جو ریمائنڈر ہے, جو موت کا ذکر ہے, اور جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے, سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ اصل در حقیقت اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی چھوڑ دیں, یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ تارک دنیا ہو جائے. نہیں, زہد جو ہے نا, رہبانیت کی اسلام نے کہیں پر بھی جو ہے وہ انکریج نہیں کیا اس کی جو ہے وہ تعریف نہیں کی ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر اپنا جو ہے نا وہ کنارہ کشی کر لیں اور لذات دنیا جو ان کو چھوڑ دیں, نعمات الہی جو ان سے استفادہ نہ کریں, اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر زندگی کی ہر چیز کو چھوڑ کر آپ جو ہے وہ جنگلوں میں چلے جائیں اور پہاڑوں میں چلے جائیں, اور یا جو ہے نا وہ دریا کے کنارے کہیں باہر جا کر بیٹھ جائیں اور جو ہے وہ کوئی کام نہ کریں. ایسا نہیں ہے, مطلب بلکہ اس بات کی مذمت کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کہیں پر بھی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کو چھوڑ دیں اور جو ہے وہ فقط اور فقط عبادت خدا میں چلا جائے. ٹھیک, لیکن اب ظاہر ہے زندگی کے اندر جو انسان کی زندگی کے جو بکھیڑے ہوتے ہیں ان کو ضرور کہا کہ سمیٹ کر چلے. اور سمیٹ کر چلنے میں جو نصیحت ہے وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر رات سونے سے پہلے جو ہے اپنی نصیحت تکیے کے نیچے رکھ کے سوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن کے معاملات کو وائنڈ اپ کر کے سوئے. تو میں سمجھتا ہوں شاید ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے, حالانکہ یہ ضروری ہے لیکن نہیں ہے. چلے کم از کم کبھی نہ کبھی تو ریمائنڈ کروا لیں نا اپنے آپ کو, کبھی نہ کبھی تو تذکر دیں نا, کبھی نہ کبھی تو بیٹھ کر جو ہے وہ ریویو کریں. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ 5 سال کا کم از کم ایک ونڈو رکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ 5 سال کی ونڈو کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر آگے چلیں, اور تاکہ پھر دیکھیں کہ اگر یہاں سے آگے جاتے تو اگلے 5 سال سے